بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسوں سے رابعہ کے چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کے رخ پر صرف خزاں کا موسم ٹھہر گیا ہے۔ 28 برس کی عمر کہنے کو کیا ہے، پر اتنی سی عمر میں اس کی جوانی ڈھل گئی تھی۔ آنکھیں ویران تھیں، عارض اجاڑ تھے، وہ سرتا پتجھڑ کا کمزور پیلا پتا دکھائی دیتی تھی۔ مسکراہٹ کی نئی کونپلیں ہونٹوں پر نمودار ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کی حدود لامحدود ہوئی جاتی تھی۔ جھنجھلاہٹ، تنوع اور راتوں کے جگراتے اس کے اعصاب کو تباہ کر چکے تھے، پر کسی کو خبر نہ تھی کہ رابعہ کو کیا غم ہے۔ لاکھ پوچھو پر کسی کی بھی کرید کچھ نہ کھوج پاتی۔ سچ کیا تھا؟ وہ تو بس رابعہ دل کے کسی کونے میں چھپا بیٹھی تھی۔ 10 سال شادی کو بیت چکے تھے۔ ان برسوں میں رابعہ نے امان کی عادات و اطوار کو حفظ کر لیا تھا، لیکن امان نے اس کو سمجھنے کھوجنے کی کبھی زحمت نہ کی تھی۔ وہ ایسی کتاب کی مانند تھی جس کو بغیر پڑھے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے اوراق ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ چپساں رہتے ہیں۔ اسے بچھائے جانے کی آرزو تھی۔ اسی تمنا نے اس کے دل و دماغ کو سوالات سے بھر ڈالا تھا۔ ایمان کی ذات اس کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ دن میں 2-4 ضروریات کے جملوں کے علاوہ ایمان رابعہ سے بات کرنے کی زحمت نہ کرتا۔ برسوں سے ایمان ایک مانوس اجنبی کی طرح رابعہ کے ساتھ زندگی کے سفر پر گامزن تھا۔ ایمان کا من مونے کے لیے رابعہ ہر ممکن کوشش کرتی۔ اسے بچھائے جانے کی آرزو تھی۔ وہ اس کے پیار بھرے لمس کو ترستی تھی۔ ان کے درمیان نہ تو مسافتوں کی دوری تھی اور نہ طلاق یا علیحدگی جیسی دیوار تھی۔ نہ کوئی ایسی بیماری لاحق تھی جو ایک دوسرے کے ملاپ کو روکے بیٹھی ہو۔ 6 فٹ کے بستر پر برسوں کے فاصلے حائل تھے۔ ایمان کی روز کی عادت تھی کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے گھنٹوں الگ کمرے میں فلمیں دیکھنے میں مگن رہتا۔ ان فلموں کی یہ خاصیت تھی کہ سب میں ایک ہی کہانی تھی، بس کردار مختلف تھے۔ ہر گزرتے دن ایمان رابعہ سے دور ہوتا گیا۔ گھر ہوتا بھی تو اس کی خود لذتی اسی تک محدود رہتی۔ رابعہ آزمائشوں کے بھنور میں پھنسی بس ہاتھ پیر مارتی رہتی، پر باہر نکلنے کے سب راستے مسدود تھے۔ ہوتے ہوتے رابعہ اور ایمان کے جسمانی تعلقات نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ رابعہ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے بار بار اپنے شوہر کی جانب بڑھتی۔ ہر بار اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو حقارت سے جھٹک دیا جاتا۔ بس ایمان 1 ماہ میں ایک آدھی بار رابعہ کی جانب بڑھتا، اپنے منہ کا ذائقہ بدلتا اور پھر اپنی عادت کا اسیر ہو جاتا۔ رات بھر رابعہ بستر پر کروٹیں لیتے لیتے اپنی خواہشات کو مارنے کی کوشش کرتی۔ ایمان رات گئے کمرے میں دبے پاؤں اپنی جسمانی خواہشات کی تسکین کے بعد قدم رکھتا۔ وہ پورا ماہ اس کی رات کی منتظر رہتی۔ جب ایمان اس کی جانب پلٹتا، جب وہ اس کو چھوتا تو وہ اسی طرح سمٹ جاتی جیسے وہ اس کا ہی حصہ ہو۔ رابعہ کی رگوں میں خون تیز گام کی طرح دوڑتا۔ سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو کمرے کے در و دیوار بھی سن پاتے۔ اس کے جسم کی گرماہٹ میں تیزی سے اضافہ ہوتا۔ برف کی طرح وہ اس کے ہاتھوں میں پگھل جاتی۔ چوڑیوں کی کھنک میں اسے 7 سر سنائی دیتے۔ ان سارے لمحوں میں ایمان کی بے رخی کے جواب میں وہ اپنی انا کو حائل نہ کر پاتی۔ وہ اس کی گود میں اس کے من چاہے پھل کی طرح گر جاتی۔ اس کا ہوش سے مدہوشی کی جانب سفر چند لمحوں میں طے ہو جاتا۔ ایمان کا ایک پیار بھرا لمس اس کو خود سے بے خود کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں مستی جھلکنے لگتی۔ جس طرح چھونے کا احساس بڑھتا، وہ آنکھیں بند کیے ان لمحوں میں جینے لگتی، اپنے دل کی ہر چلتی دھڑکن کو اس کے حوالے کر کے اس میں ڈوبنے کے احساس کا مزہ لیتی۔ اس رفاقت قربت کے سفر کے لیے اسے دنوں سے ہفتوں اور پھر مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ زندگی کے یہ برس فلموں کی طرح پلک جھپکتے نہ کٹتے تھے۔ اس نے لمبے دن گزارے تھے اور طویل راتیں سر کی تھیں۔ اس نے اپنے شعور کی لا تلقی کو ایک ایک پل محسوس کیا تھا۔ اب سلسلہ دنوں مہینوں پر محیط نہ رہا تھا، بات برسوں تک جا پہنچی تھی۔
6 فٹ کے بستر پر برسوں کے فاصلے عائل ہو چکے تھے۔ رابعہ بھی بستر پر اپنی تذلیل کروا کے تھک چکی تھی۔ ایمان اس احساس سے عاری تھا کہ رابعہ کی جسمانی تسکین اس کا حق ہے جو فطرت نے اس کے اندر پیدا کی ہے۔ اب مدتوں سے رابعہ کی طرف سے بھی خاموشی تھی، لیکن اس کو چھوئے جانے کا ارمان دل میں مچلتا تھا۔ لاکھ جھٹکنے کے باوجود بھی اس احساس کو دفن نہ کر پاتی تھی۔ اس نے زندگی کے 10 سال پل صراط پر چلتے چلتے کب اس کے پاؤں ڈگمگائے اس کو خبر ہی نہ ہوئی۔ ندامت کے احساس نے اسے اپنے رب کی عدالت میں لا کھڑا کیا تھا۔ آج وہ مصلی پر بیٹھی اپنی اس بھول کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے برسوں کی تذلیل کا بدلہ کسی اور کے بستر پر اتار آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ جب بھی وہ اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ارمان کا چہرہ کیوں نمودار ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔